اہل سنت حضرات اپنے آپ کو پاک و ہند میں بریلوی کے نام سے کیوں پہچانے جاتے ہیں؟ بریلوی نہ کسی مذہب کا نام ہے، نہ کسی عقیدے کا نام ہے، نہ کسی فرقے کا نام ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بریلوی نہ کسی عقیدے کا نام، نہ کسی فرقے کا نام۔ جان لیجئے، پہلے صرف اہل سنت کہتے تھے۔ اس وقت تک دوسرے کسی نے دعویٰ نہیں کیا تھا اہل سنت ہونے کا۔ جب یہ اختلافات بڑھ گئے، دیوبند سے ایک آواز اٹھی، علماء دیوبند سے اختلاف شروع ہوا ان کی غلط عبارات کی وجہ سے۔ انہوں نے کچھ ایسی باتیں اپنی کتابوں میں لکھی جو نزاع جھگڑے کا سبب بنی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر گرفت کی اور ان لوگوں سے رابطے کیا۔ وہ رسالوں کی شکل میں وہ پوری رودات چھپی ہوئی ہے۔ وہ 4 باتیں تھیں جن باتوں پر اختلاف ہوا اور وہ بڑی شدید تھی۔ میں پھر سنا دیتا ہوں آپ کو، حالانکہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے دہراتے ہوئے، اللہ مجھے معاف کرے، نقل کفر کفر نہ باشد۔ ایک عبارت یہ تھی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ ایک عبارت یہ تھی کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے۔ تیسری عبارت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر علم غیب نبی کو دیا ہے تو اس سے کیا مراد ہے، کل یا بعض؟ اگر بعض مراد لیں تو اس میں حضور کی کوئی خصوصیت نہیں، ایسا علم تو جانوروں کو، پاگلوں کو، بچوں کو بھی ہے۔ یہ آپ نے سنا، میں آپ کو بہت ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جب یہ باتیں ہونے لگیں، شیطان کا علم نبی سے زیادہ یا اللہ کے بارے میں ایسی بات، اور پھر آخری جو چوتھی بات تھی وہ ختم نبوت کے حوالے سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں یا بعد میں بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آتا۔ اس سے پہلے ایک جملہ کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے، اہل علم کے نزدیک یہ معنی درست نہیں۔ یہ 4 باتیں تھیں، اس پر گرفت کی گئی۔ لکھنے والوں نے کہا ہم نے صحیح لکھا ہے۔ 100 سال ہو گئے، جو فتویٰ دیا ہے آج تک اٹھایا نہیں جا سکا، وہ فتویٰ اسی طرح قائم ہے۔ یہ اختلاف شروع ہوا۔ اب وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے، جنہوں نے یہ باتیں لکھی اور جو ان کے ماننے والے ہیں، جو آج تک کہتے ہیں کہ صحیح ہیں یہ باتیں۔ تو اب مسئلہ آ گیا کہ صحیح اہل سنت کون ہے۔ تو پہچان کے لیے انہوں نے بریلوی کا لفظ دیا، خود انہوں نے دیا، یہ اہل سنت کی طرف سے نہیں، یہ دیوبندیوں کی طرف سے دیا گیا اور اہل سنت پہ لگا دیا گیا۔ تو لفظ بریلوی صحیح اہل سنت کی پہچان کا ایک عنوان بن گیا، جبکہ بریلوی لفظ کسی عقیدے، کسی فرقے یا کسی مذہب کی طرح نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے صحیح عقائد کی ترجمانی کی ہے، خود کوئی نیا عقیدہ نہیں دیا۔ ان کی 1000 سے زائد کتابیں ہیں، ان سے کوئی بات شریعت و سنت کے خلاف آج تک ثابت نہیں کی جا سکی۔ اور ان جیسا عاشق رسول کون ہوگا؟ ان کی علمیت کا اعتراف عرب و عجم کے علماء نے کیا۔ ان 4 عبارتوں پر عرب کے علماء نے بھی فتوے دیے، حسام الحرمین کے نام سے کتاب موجود ہے۔ تو لفظ بریلوی اس وقت اہل سنت کی صحیح پہچان کے لیے لفظ ہے، جبکہ یہ کوئی عقیدہ، کوئی فرقہ یا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ اہل سنت کی صحیح پہچان کے لیے ایک لفظ غیروں نے دیا اور وہ حصہ بن گیا۔ تو انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ جو بریلوی ہیں وہی صحیح اہل سنت ہیں۔ کیوں دیا یہ لفظ؟ سوچنا چاہیے تھا ان کو، یا تو کوئی وہ بات ثابت کرتے جو ان میں ایسی تھی جو شریعت کے خلاف تھی، جبکہ
علماء بریلی نے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دیوبندیوں کی، وہابیوں کی وہ باتیں ثابت کی ہیں، اور آج تک میں نے کہا نا 100 سال ہو گئے وہ فتویٰ اٹھایا نہیں جا سکا۔ تو اس معاملے میں مزید تفصیل پڑھنی ہو میری کتاب دیوبند سے بریلی اور سفیدوں سے آپ پڑھ لیں، کئی زبانوں میں ہے، آپ پر واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رکھے۔ مقصد لڑنا لڑانا نہیں ہے، بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی۔ ہم یہ اپنے علماء کو بچاتے ہیں، ہم نبی پاک کی عزت کی بات کرتے ہیں، بس یہ فرق ہے۔